بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، لگتا ہے حکومت پاکستان جعلی مینڈیٹ کے تحت بننے والی فارم 47 کی حکومت کا برا وقت شروع ہو چکا۔ پاکستان بھر کے وکلا، سول سوسائٹی اور پی ٹی آئی والوں نے قاضی فائد عیسیٰ کے گھر جانے پر، ریٹائرمنٹ پر، رخصت ہونے پر یوم تشکر منانے کا اعلان کیا، یوم نجات منانے کا اعلان کیا ہے۔ کبھی بھی شاید تاریخ میں اتنے متنازع کوئی بھی چیف جسٹس نہ رہے ہوں جو فائد عیسیٰ صاحب نے مقام کمایا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش اور انسانی حقوق کی پامالی پر حکومت کی سہولت کار کرنے کا قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ تاریخ میں سیاہ طور پر نام رہے گا۔ جسٹس منیر سے زیادہ شہرت پائی انہوں نے۔ نہ صرف ان کے اقتدار دورے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، بلکہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے اختیارات کم کرنے کے لیے جسٹس فائد عیسیٰ نے حکومت کی مکمل سہولت کاری کی اور انہیں ایسے ایسے مواقع فراہم کیے جس سے پوری دنیا بھر میں پاکستان کی جنگ ہنسائی ہوئی۔ دوسری طرف ایک طرف تو لگتا ہے حکومت کا برا وقت شروع ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ان کے وکلا کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جتنا عرصہ ان سے ملاقات پر پابندی رہی، کیا کیا مظالم رہے، اور ان کے جاتے ہی فائد عیسیٰ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن صاحب نے کہا کہ فوری طور پر اگر آپ نے توہین عدالت کرنی ہے تو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے اور ان کے وکلا سے ملایا جائے۔ پھر اس حکومت کی دوڑیں لگ گئی۔ حکومت نے اہم حلقوں کو کہا کہ اگر عمران خان کی ایک تصویر اور ایک آواز باہر آ گئی تو عوام کا جمع غفیر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائے گا اور اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا، اور ایک نئی تحریک کا آغاز ہوگا جسے کمزور حکومت نہیں سنبھال سکے گی۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے دوسری طرف عمران خان کی اہلیہ اس وقت ضمانت پر رہا ہو گئی ہیں، ہو کر اس وقت پشاور پہنچ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ کی ضمانت ہوئی تو ایک دن پہلے جج نے روکا جاری کرنے سے پہلے اٹھ کر چلے گئے تاکہ عمران خان کی اہلیہ نہ ہو، لیکن بالآخر آئین اور قانون کے مطابق انہیں رہا ہی کرنا پڑا۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو ضمانت کے بغیر اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے رہا کر دیا گیا۔ عدالتی حکم کے مطابق بشرا بی بی کو مزید کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا کا بھی حکم تھا۔ رہائی کے بعد بشرا بی بی اپنی رہائش گاہ یعنی کہ عمران خان کی رہائش گاہ پر بنی گالہ پہنچی تو عوام کا جمع غفیر آ گیا۔ ناظرین، ابھی تو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر عمران خان رہا ہوں گے تو اندازہ کریں کہ حکومت کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بشرا بی بی کو 20 لاکھ روپے مالیت کے ضمانتی مچلکے پر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں جمع کروائے گئے اور ان کی رہائی کی روک کر جاری ہوئی۔ اس سے قبل 3 بار روک کر بنانے کی میں غلطیاں کی گئی اور سابقہ خاتون اول کی رہائی تاخیر کا شکار کی گئی۔ بشرا بی بی کو رہائی کی روکار بنائی گئی لیکن تینوں دفعہ غلط بنائی گئی۔ حکومت اتنے ہوچے کنڈوں پر آ گئی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ مجموعی طور پر 9 ماہ جیل میں رہیں، انہیں رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید تھی۔ بشرا بی بی نے رہائی کے بعد پہلے تو بنی گالہ گئی جہاں عوام کا جمع غفیر تھا، پھر اس دوران اعلان کیا گیا کہ انہیں لاہور لے جایا جائے گا۔ اس دوران پنجاب پولیس کی وحشیانہ کارروائی ہوئی اور زمان پارک جہاں عمران خان کا آبائی گھر ہے وہاں پولیس نے کرفیو نافذ کر دیا۔ پولیس کی سینکڑوں گاڑیوں اور ملازمین ڈیوٹی دینے لگ پڑے اور تاثر یہ ان کے لگڑ بڑے چمچے کرتے رہے کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، تعجب تو یہ ہے کہ عدالت رہا کرے لیکن اس کے بعد وہ جائیں تو کیا
پاکستان میں پنجاب حکومت جو مریم نواز غالباً وزیر اعلیٰ ہے فارم 47 والی، کیا کسی اور دوسرے کے لیے نو گو ایریا ہے؟ کیا پاکستانیوں کو لاہور شہر میں رہنے کے لیے مریم نواز سے اجازت لینا ہوگی یا ان کے پالتو پولیس افسروں سے اجازت لینا ہوگی؟ اس طرح خوف و ہراس پھیلایا گیا، بختر بند گاڑیاں بھیجی گئیں، پریزن وین بھیجی گئیں، شیلنگ کا سامان بھیجا گیا کہ جیسے ادھر کوئی جنگ لڑنے والی ہے، جس پر تحریک انصاف کی کور کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا ادھر دفتر آفس گھر بگ ہو سکتا ہے، پولیس اور دیگر ادارے اسے بگ کر سکتے ہیں اور ان کی جان بھی غیر محفوظ ہے۔ یاد رکھیں کہ اسی زمان پارک میں عمران خان پر 2 دفعہ قاتلانہ گھر پر حملے ہوئے تھے، توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر بشرا بی بی کو لاہور میں، کیونکہ وہاں پنجاب حکومت ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے، اسلام آباد میں بلی گالا شہباز شریف ہے، تو لہذا KPK میں بھیجا جائے جہاں ان کا میڈیکل بھی چیک اپ کروایا جائے گا، وہ ٹیسٹ کرائیں گی۔ اور اس دوران تحریک انصاف کے بعض سوشل میڈیا پر شور شرابہ کرنے والوں نے بھی نمبر بنانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال بشرا بی بی تو رہا ہو گئی، لیکن بانی PTI آج بھی جیل میں قید ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ بی بی اس وقت جیل میں بند ہے، انہیں ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا۔ لگتا ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم کر کے جو کھائی کھودی ہے، آنے والے دنوں میں خود نون لیگ کے 3 اہم رہنماؤں نے بتایا ہے کہ حکومت نے جو ظلم کا بازار کھولا ہے، ہمارے لیڈروں، ہماری قیادت یعنی کہ نواز شریف ہو یا زرداری، انہیں تو مچھر کاٹتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں، یہ مچھر سے چھپ جاتے ہیں، لندن اور جدے بھاگ جائیں گے۔ آصف علی زرداری نے بھی ایک دفعہ آرمی چیف کو کہا تھا، رحیل شریف کو، کہ تم 3 سال رہتے ہم ساری مریں گے، لیکن دبئی بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری قیادت تو بیرون ملک بھاگ جائے گی، چاہے شریف فیملی ہو چاہے زرداری۔ لیکن یہ جو آئینی ترمیم کی ہے جس میں انصاف کا قتل کیا گیا، عدالتوں سے انصاف ختم کر دیا گیا، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج کے بعد پاکستان میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنے جو ان کے پاس لوگ آئیں گے انہیں انصاف دینے کے لیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات کم کر دیے گئے، فارم 47 کی پیداوار جعلی ووٹوں سے بیوہ عورت سے ریحانہ ڈار سے ہارنے والے خواجہ آصف اور دیگر لیڈ پارلیمانی بورڈ نے چیف جسٹس کا انتخاب کیا، تو وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ عمرے پر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تاریخ ایسے سیاہ فیصلوں کو یاد رکھے گی۔ حکومت نے آئینی ترمیم ایسے لگتا ہے صرف اس لیے کی کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، ان کی رہائی ممکن نہ ہو، اور جو مخصوص نشستیں ہیں اور جو الیکشن ٹریبونل میں جعل سازی کی گئی 8 فروری کے الیکشن میں، ان کے کیس میرٹ پر نہ سنے جائیں، اسی لیے منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا راستہ روک کے یہ آفریدی کو چیف جسٹس بنوایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ موجودہ حکمرانوں کی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح سہولت کرتے ہیں۔ ناظرین، بشرا بی بی کی رہائی کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں پارٹی موومنٹ چلانی دی جائے، لیکن اطلاع ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پارٹی کے تمام امور وہ خود چلائیں گے اور بہت جلد وہ عوام کے درمیان میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قائد فائز عیسیٰ کے جاتے ہی ان کے خلاف عدالتوں میں درخواستیں آنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ایسے شخص کا نام ECL میں ڈالا جائے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے 17 سے 20 سیٹیں لینے والی مسلم لیگ نون کی ایسی سہولت کاری کر کے انہیں اقتدار دلایا، اور اقتدار تو دلایا، یہاں تک پھر آئینی ترمیم کرانے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت خود آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کر دے گی، اور حکومت کی سہولت کاری کی۔ جو درخواست قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دی گئی، ان پر ایک الزام ہے کہ 20 سیٹوں والوں کی سہولت کاری کر کے انہیں حکومت بنوائی گئی، دھاندلی زدہ، اور انہوں نے عدالتوں کے اختیارات میں جب حکومت نے شب خون مارا آئینی ترمیم 26ویں کے ذریعے، تو اس پر وہ خاموش رہے اور فائز عیسیٰ ان کو فیض دیتے رہے۔ لیکن اب فائز عیسیٰ کے جاتے ہی حکومت پر فیض ختم ہو جائے گا، سہولت کاری ختم ہو جائے گی، کیونکہ نئے چیف جسٹس ہیں، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے کہ یا کچھ لوگوں کی، حکمرانوں کی، شریف فیملی اور زرداری فیملی کے
غلام رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان سے باہر تمام اوورسیز پاکستانی فکر مند ہیں کہ پاکستان میں نہ ان کی پراپرٹی محفوظ ہے، نہ ان کی فیملی محفوظ ہے۔ اسی لیے 90 لاکھ سے زیادہ لوگ پچھلے چند سالوں میں پاکستان سے بیرون ممالک جا چکے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین جو مگرمچھ ہے، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بیرون ملک کرنی شروع کر دی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کی وجہ سے کسی بھی غریب آدمی کا تو وقت کا رزق حلال سے کھانا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ میو اسپتال میں چند دن پہلے بنیادی جان بچانے والی میڈیسن نہیں تھی۔ ایک طرف تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پروٹوکول کا بہت زیادہ شوق ہے، وہ گنتی ہیں کہ میرے پروٹوکول میں کتنی گاڑیاں تھیں اور فلانے وزیر اعلیٰ کی تھی۔ دوسری طرف پاکستان کا سب سے پرانا اسپتال لاہور کا میو اسپتال، بنیادی ایک نجی اخبار میں ایک خبر چھپی ہے کہ بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں، ایسے میں حکومت وزراء کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خرید رہی ہیں، اور حکومت صرف فوکس یہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں اندر رکھنا ہے، انہیں رہا نہیں ہونے دینا، کیونکہ ان کی رہائی حکمرانوں کی جیل میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جب بھی اداروں نے میرٹ اور آئین کے مطابق کام کرنا شروع کیا تو حکمرانوں کو جیل میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ پر پاکستان تحریک انصاف نے یوم نجات منانے کا اعلان کیا۔ اس میں وکلاء بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا اور وکلاء سے نامناسب رویے رکھے، وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ایسے شخص پر ایسی چارج شیٹ ہے، اگر یہ میرٹ پر سنی گئی تو شاید قاضی فائز عیسیٰ کا نام بیرون ملک جانا ان کا مشکل ہو جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عدالتی کام میں اور الیکشن کے فراڈ کرنے میں الیکشن کمیشن کو مکمل سہولت کاری کی تاکہ عمران خان ہارے۔ 8 فروری کے الیکشن میں واضح طور پر تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار 180 سے 200 سیٹیں لے گئے، لیکن رات 10:30 بجے نتائج رکوائے گئے میڈیا پر، اور میڈیا بھی غلامی کی انتہا کو نیچے گر چکا ہے۔ سچ چھین لیا گیا، ان کی آزادی چھین لی گئی ہے، اور رات 11 بجے نتائج رکوائے گئے، جس میں پی ٹی آئی واضح اکثریت سے میں بھی جب 200 تقریباً سے جا رہی تھی، پھر صبح 4 بجے جعل سازی سے فارم 47 کے تحت نون لیگ کو سیٹیں دلانا شروع کی گئی، لیکن اس کے بعد مخصوص نشستیں فل بینچ نے کیا تو فل بینچ کے حکم کے باوجود چیف الیکشن کمیشن نے تاحال مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی، جس پر کہا جا رہا ہے بہت جلد توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی، جس پر وزیر اعظم پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن کو فریق بنایا جائے گا کہ وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر اس پر انہیں سزا ہوتی ہے تو اس حکومت کا چلنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی رہائی کے ساتھ لوگ لنک کر رہے ہیں کہ اب زیادہ دن نہیں رہے، اور فائز عیسیٰ صاحب بھی نہیں رہے، کہ عمران خان کی رہائی بہت جلد ممکن ہوگی۔ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو موجودہ حکومت کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ رہا ہوتے ہی ان کی حکمت عملی ہے کہ ہر شہر میں جلسے جلوس کیے جائیں گے، پھر پرامن احتجاج کے ذریعے حکومت کے خاتمے تک جدوجہد کی جائے گی۔ کبھی امکان ہے کہ نواز شریف بہت جلد ملک سے چلے جائیں گے علاج کے بہانے، اور پھر ہو سکتا ہے وہ واپس بھی نہ آئیں۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ ایک اہم شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے الیکشن جیتنے کے نتائج جو فارم 47 کے ہیں اس کے بارے میں خاصی ایویڈنس آ چکی ہے۔ اگر وہ نااہل ہو جاتی ہیں پنجاب کی اہم شخصیت تو ایک سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا، اور کچھ غیر جانبدار حل کہ اس کا حل صرف اور صرف صاف شفاف نئے الیکشن کہہ رہے ہیں، جس میں حکومت اور سرکاری عدالتوں کی مداخلت نہ ہو اور صاف شفاف جمہوریت ہو۔ دوسری طرف امریکن سینیٹرز نے جو بائیڈن کو لیٹر لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ کیا دیکھنا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کو روک کر حکومت آئین کی حکمرانی پیدا کرتی ہے، یا شریف اور زرداری کے ذاتی غلام جو چند سرکاری اہم عہدوں پر تعینات ہے وہ پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے جدوجہد رکھتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک جتنی بھی پی ٹی آئی کے خاتمے کی کوشش کی گئی وہ نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔
جس پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج جاری رکھیں گے اس جعلی حکومت کے خاتمے تک۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔